ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واللہ غنی وانتم الفقراء۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور آپ فقراء ہو، آپ فقیر ہو، مانگنے والے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو مانگنے والا شخص ہوتا ہے وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ محبوب ہے، اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو اکثر لوگ مجھ سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ بہت غربت ہو گئی ہے، تنگ دستی چھا گئی ہے، تو اس بارے میں ہمیں کوئی ایسا مجرب عمل بتائیں جس سے ہمیں جلدی فائدہ ہو اور خوب فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا وہاب۔ تو اس نام کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے آپ نے کہ جب فجر کی اذان ہو رہی ہو، فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے، 2 دفعہ کہتا ہے مؤذن الصلاۃ خیر من النوم، تو اس میں 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ تک یہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اسی عرصے میں آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ تو اگر تو ایک سانس میں پڑھیں گے تو اور بھی اس میں جان ہو جائے گی اور فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال 11 دفعہ اس کو آپ پڑھیں گے اسی ٹائم میں، جب مؤذن کہہ رہا ہو الصلاۃ خیر من النوم، آپ نے 11 دفعہ پڑھ لینا ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، باوضو ہو کر پھر اسی جگہ پہ آپ بیٹھ جائیں، اور جب اذان ختم ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے وضو کی حالت میں ہی 700 دفعہ اور اس میں پڑھ لینا ہے یا وہابو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے رزق کی کشادگی کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سے کرنے سے بہت فائدہ آپ کو ہوگا۔ تو یا وہابو کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے کہ ایک دوسری جگہ بھی اس کا وظیفہ اس کو یوں پڑھنے میں فائدہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص تنگ دستی میں، پریشانی میں ملوث ہے، مالی حالات سے تنگ ہے، وہ عشاء کی نماز کے بعد 1414 مرتبہ اس کو پڑھے۔ عشاء کی نماز کے بعد 1414 مرتبہ اس کو پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے، انشاءاللہ العزیز وہ جلد اس کا رزلٹ دیکھے گا۔ اور جو شخص اپنی ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پہلے یا وہابو پڑھے اور پھر اپنی دعا مانگے، تو اس سے انسان کی دعائیں بہت جلد قبول ہونے لگتی ہیں۔ تو یا وہابو کے اندر یہ بھی وظائف کی اس کی ڈیٹیل میں لکھا ہے بزرگ اسلاف نے کہ کھلے میدان میں جا کے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا کے یا وہابو کا ورد کریں جتنا ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، تو اس سے بھی بہت جلد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی وظیفہ کر کے پریشان مت ہوا کریں، ہم نے وظیفہ کر لیا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ فائدہ ضرور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو یہ نا امیدی اور مایوسی یہ کفر ہے۔ فائدہ ضرور ہوگا، کیونکہ ہمارا بندے کا اور اللہ کا جو درمیان میں تعلق ہے وہ رابطہ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ڈور تھوڑی کبھی کبھی کٹ جاتی ہے، تو اس کو جوڑنے میں ٹائم لگتا ہے۔ وہ رابطہ کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب ہم 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں،
اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنی کانوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، تمام اعضاء کو اپنے دین اسلام کے دین شرعیہ کے مطابق چلاتے ہیں، تو پھر اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر کوئی بھی ہم وظیفہ کریں گے اس میں ایک جان ہوگی، اس پہ وظیفہ پڑھنے کا خوب فائدہ ہوگا۔ پھر جب ہمارے اعمال میں کمزوری ہوتی ہے تو پھر ہمیں وظائف میں وہ رزلٹ نہیں ملتا، پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں کی یہ مجھ سے شکایت رہتی ہے کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، آپ نے یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ وظیفہ بتایا تھا، فلاں آیت بتائی تھی، فلاں صورت بتائی تھی، ہمیں تو فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو میرے بھائی اپنے اعمال کو بھی مضبوط رکھیں، فرائض کو پورا کریں، حقوق اللہ کو پورا کریں، حقوق العباد کو پورا کریں، اپنے اعمال کو پورا رکھیں، تب آپ کے ہر وظیفے میں، ہر ورد میں، ہر ذکر میں آپ کے جان ہوگی، اور اس میں ایک روحانی طاقت ہوگی جو آپ کا ساتھ دے گی، اللہ کے ساتھ جو لو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنی روحانی جو طاقت ہے، اپنا سلسلہ اللہ سے مضبوط رکھیں گے، اور ان تمام مصائب پریشانیوں سے ہمیں انشاءاللہ چھٹکارا ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم